بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو آڈیو بکس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم جو بک پڑھ رہے ہیں وہ ہے چنگیز خان۔ آج ہم اس کا چوتھا حصہ پڑھیں گے۔ چنگیز خان کے جرنیل۔ منگولوں کے سردار نے اپنے پہلے معرکے میں زبردست فتح حاصل کی اور اب وہ بڑے فخر کے ساتھ ہاتھی دانت یا سینگ سے مرصع جریب اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا۔ یہ جریب ایک چھوٹے سے عصا کی طرح ہوتی تھی اور سردار کا خاص نشان تھا۔ اس کو ہر وقت یہ خیال رہتا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے ماتحت رہیں۔ یہ خواہش اصل میں ان دنوں کی یادگار تھی جب بگورچی نے اس پر رحم کیا تھا اور کسار، جس کے پاس عقل نام کی چیز مفقود تھی، نے اپنے تیروں سے اس کی حفاظت کی تھی۔ خان کے نزدیک قوت کا معیار سیاسی پیمانہ نہ تھا، بلکہ ابھی تو اس نے سیاسی طاقت کے متعلق سوچا تک نہ تھا، اور نہ ہی اس وقت قوت کا معیار دولت تھی جو اس علاقے میں زیادہ کام آتی تھی۔ وہ مغل تھا اور اس کے نزدیک طاقت کا انحصار انسانوں کی تعداد اور قوت پر تھا۔ وہ اپنے سپاہیوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کرتا تھا کہ انہوں نے سخت پتھروں کو اپنے پاؤں سے روند کر ریت میں تبدیل کر ڈالا ہے، چٹانوں کو نیست و نابود کر دیا ہے اور گہرے پانیوں کی موجوں کو ایک جگہ ٹھہرا دیا ہے۔ وفاداری کو ان قبائل میں سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ ان کے نزدیک دغا بازی ناقابل معافی جرم سمجھا جاتا تھا۔ ایک غدار اپنے پورے قبیلے اور بستیوں کو ویران کروا سکتا تھا یا اپنے پورے قبیلے کو دشمنوں کے ہاتھوں تباہ کروا سکتا تھا۔ ان کے ہاں سب سے پسندیدہ چیز قبیلے اور خان سے وفاداری تھی۔ ان کے ہاں یہ مقولہ مشہور تھا کہ ایسے آدمی کو کیا کہا جائے گا جو صبح وعدہ کرے اور رات کو اسے توڑ دے۔ خان کی اس خواہش کے بارے میں اس کی دعا سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو اس نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر مانگی تھی۔ اس کا معمول تھا کہ وہ ایک پہاڑ کی چوٹی، جسے وہ تنگری کا مسکن کہتا تھا، اس پر جایا کرتا تھا۔ تنگری اوپر کی ہواؤں کی ان روحوں کو کہا جاتا تھا جو طوفان اور آسمانی بجلی اور لامتناہی آسمان کے دوسرے خوفناک مناظر کو حرکت میں لانے والی قوتیں تھیں۔ اس نے اپنی پیٹی اپنے کندھے پر ڈالی اور اپنے چاروں سمتوں کی ہواؤں کو مخاطب کر کے یوں دعا مانگی: اے لامتناہی آسمان، مجھ پر کرم کر، اوپری ہواؤں کی روحوں کو میرا ہمدرد دوست بنا کر بھیج، مگر زمین پر آدمیوں کو بھیج تاکہ وہ میری مدد کر سکیں۔ اس کی یہ خواہش یوں پوری ہونے لگی کہ اس کے نوکوں والے جھنڈے کے نیچے بڑی تعداد میں لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ایک ایک خاندان نہیں بلکہ بیسوں یا سینکڑوں کی تعداد میں خاندان شامل ہونے لگے۔ آوارہ گرد قبیلہ، جس کی چنگیز خان سے پہلے خان سے دشمنی شروع ہو گئی تھی، اس کے بارے میں کہتا ہے: وہ شکار کرنے والے کو اجازت دیتا ہے کہ جتنا شکار وہ کرے وہ اپنے پاس رکھ لے، اور لڑائی کے بعد ہر آدمی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جو کچھ لائے اپنے پاس رکھ سکتا ہے، وہ اسی کا حق سمجھا جائے گا۔ وہ اکثر اپنے کندھے سے لباس اتار کر لوگوں کو تحفے میں دے دیتا۔ اس کی کئی بار اپنے گھوڑے سے اتر کر کسی ضرورت مند تک کو اپنا گھوڑا تک دے دیا۔ جس شخص کو نادر و نایاب چیزیں جمع کرنے کا شوق ہو، وہ اتنی دلچسپی سے ایسی اشیاء جمع نہیں کرتا ہوگا جتنا کہ اس مغل خان کو ان آوارہ گرد قبیلوں کی چیزیں جمع کرنے کا شوق تھا۔ وہ اپنے ارد گرد ایک ایسا دربار سجا رہا تھا جس میں نہ کوئی مشیر تھا، نہ حاجت روا، بلکہ اس دربار میں صرف جنگجو افراد شامل تھے۔ اس کے ساتھیوں میں بگورچی اور کسار تو موجود ہی تھے، ان کے علاوہ ارغون تھا جو بہت اچھا ستار بجاتا تھا۔ جبی نویان اور مکولی بہادر تھے۔ وہ نہایت چالاک اور زخموں کے بے شمار نشانات لیے ہوئے انتہائی منجے ہوئے سپہ سالار تھے۔ صوبدائی بہادر بھی بہت اعلیٰ پائے کا تیر انداز تھا۔ ارغون کوئی مغنی تو نہ تھا مگر بڑا ہی خوش مزاج واقع ہوا تھا۔ اس کی ایک جھلک ہمیں اس وقت نظر آتی ہے جب خان نے اسے سونے کا ستار مستار دیا اور ارغون نے اسے گم کر دیا۔ تیز مزاج خان کو اس پر غصہ آ گیا اور اس نے غصے میں اپنے 2 سرداروں کو ارغون کو قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ ان سرداروں نے قتل کرنے کی بجائے ارغون کو 2 مشکیزوں کے برابر شراب پلا دی اور اسے چھپا دیا۔ صبح انہوں نے ارغون کو جگایا اور خان کے خیمے کے دروازے تک لے گئے اور کہا: اے خان، تیرے لشکر میں روشنی پھیلنے لگی ہے، اپنا دروازہ کھول اور اپنے رحم کا معاملہ فرما۔ خاموشی کے لمحے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ارغون نے گانا گانا شروع کر دیا: طائر گاتا ہے تنگ تانگ، آخری نوا سے پہلے اس پر شاہین نے جھپٹا مارا ہے،
اسی طرح میرے آقا کا غضب مجھ پر نازل ہوا۔ افسوس مجھے ساغر کی حرکت سے محبت ہے، مگر میں چور نہیں ہوں۔ خان کے ہاں چوری کی سزا موت تھی، مگر ارغون کا یہ گانا سن کر اسے معاف کر دیا گیا اور اس چوری ہونے والے ستار کا معاملہ آج تک حل نہیں ہو سکا۔ خان کے یہ بہادر صحرائے گوبی کے پورے علاقے میں کیات یا امڑتے ہوئے دھارے کہلاتے تھے۔ ان میں سے دو نے، جو ابھی نوجوان ہی تھے، بہت تھوڑے عرصے بعد طول و بلد کے 90 درجے کے زاویے میں بہت تباہی مچائی۔ ان کے نام جبی نویان اور صوبدائی بہادر تھے۔ جبی نویان ایسے سامنے آتا کہ وہ ایک دشمن قبیلے کا نوجوان تھا اور ایک لڑائی کے دوران تعاقب کرتے ہوئے منگولوں کے ہاتھ لگا اور اسے خان کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کا گھوڑا چھینا جا چکا تھا۔ اس نے ایک گھوڑا طلب کیا اور کہا، مغلوں میں سے جو بھی اس کے مقابل آنا چاہے وہ تنہا اس کا مقابلہ کرے گا۔ خان نے اس کی یہ شرط منظور کر لی اور اس نوجوان کو ایک تیز رفتار سفید ناک والا گھوڑا دے دیا۔ یہ نوجوان مغلوں کی صفوں کو کاٹتا ہوا بچ کر صاف نکل گیا، مگر پھر واپس آ گیا اور اس نے خان کے لشکر میں شامل ہونے کی خواہش کا اظہار کیا۔ کافی عرصے کے بعد جب یہی نوجوان جبی نویان شان کے پہاڑی قبائل پر یلغار کرتا ہوا کرختائی کے شلوک قبائل کا تعاقب کر رہا تھا تو اس نے 1000 سفید ناک والے گھوڑوں کا پورا گلا خان کو تحفے کے طور پر پیش کیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس واقعے کو نہیں بھولا جس میں اس کی جان بچائی گئی تھی۔ جبی کے مقابلے میں تیزی میں ذرا کم لیکن فراست میں اس سے کہیں زیادہ صوبدائی بہادر تھا، جس کا تعلق شمالی آہوں والے قبیلے آلوس اریانچی سے تھا۔ اس کی فطرت میں بھی خان کی طرح سختی اور سنگ دلی موجود تھی۔ تاتاریوں کے ساتھ ایک لڑائی سے قبل خان نے پوچھا کہ کون سا سردار پہلے حملہ کرے گا۔ صوبدائی فوراً آگے بڑھا۔ خان نے اس کی تعریف کی اور اس سے کہا کہ سوچنے سمجھنے والے جنگ آزماؤں کو اپنی حفاظت کے لیے ساتھ لے لے۔ مگر صوبدائی بہادر نے کہا کہ میں اپنے ساتھ کسی کو نہیں لے کر جاؤں گا اور وہ لشکر کے سامنے اکیلا ہی آگے جائے گا۔ خان نے غیر یقینی انداز میں اسے جانے کی اجازت دے دی۔ صوبدائی بہادر تاتاریوں کے خیموں میں پہنچا اور فریبانہ انداز میں ان سے کہا کہ اس نے خان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور وہ ان کے قبیلے میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ اس نے تاتاریوں کو یہ بھی یقین دلایا کہ مغلوں کا لشکر قریب قریب کہیں بھی نہیں ہے۔ جب مغلوں نے تاتاریوں پر حملہ کیا تو وہ اس حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ مغلوں نے تاتاریوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ صوبدائی بہادر نے نوجوان خان سے یہ وعدہ کیا کہ میں تمہیں دشمنوں سے ایسے ہی محفوظ رکھوں گا جیسے نمدہ سرد ہوا سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ میں تمہارے لیے بہترین خدمات سر انجام دوں گا۔ اس کے بہادروں نے اسے یقین دلایا کہ جب ہم خوبصورت عورتیں اور اعلیٰ نسل کے گھوڑے پکڑیں گے تو وہ سب کے سب تیری خدمت میں حاضر کریں گے۔ اگر ہم تیرا حکم نہ بجا لائیں یا تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں تو تمہیں حق ہوگا کہ تو ہمیں بنجر اور ویران علاقوں میں مرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دے۔ خان نے انہیں جواباً کہا کہ جب تم لوگ میرے پاس آئے تو میں ایک خوابیدہ انسان کی طرح تھا۔ میں رنجیدہ تھا، مگر تم لوگوں نے آ کر مجھے جگایا اور حوصلہ دیا۔ وہ صحیح معنوں میں مغلوں کا خان تھا اور وہ سب اسے اپنا سردار مانتے تھے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو وہ اعزازات دیے جن کے وہ واقعی مستحق تھے۔ اس نے اعلان کیا کہ کورل تائی میں بھگورچی اس کے سب سے زیادہ قریب بیٹھا کرے گا اور اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جس کو خان کے تیر کمان سنبھالنے اور پاس رکھنے کی اجازت ہوگی۔ باقی لوگوں کو اس نے غذا کی فراہمی اور اس کے انتظامات اور گلوں کی نگہبانی کی ذمہ داریاں دیں اور کچھ کو قبطکوں اور خادموں پر حاکم مقرر کیا۔ کسار، جو جسمانی طاقت میں بہت مضبوط تھا اور لطیف جذبات سے محروم تھا، خان نے اسے تیغ بردار مقرر کیا۔ اپنے نائبوں اور لشکر کے سرداروں کی خدمت کے لیے خان نے ایسے لوگوں کو منتخب کیا جو عقل مند بھی تھے اور بہادر بھی۔ وہ اس بہادری کی قدر و قیمت سے بھی واقف تھا جس کا تقاضا یہ تھا کہ غصہ کو پی جانا اور مناسب موقع دیکھ کر ضرب لگانا۔ حقیقت یہی ہے کہ مغل کردار کی اصل بنیاد ہی صبر کر جانا ہے۔ ان میں سے جو لوگ بے وقوفی کی حد تک بہادر تھے، خان نے انہیں قبطکوں اور سامان رست کی نگرانی کا کام سونپا تھا، اور جو بالکل احمق تھے انہیں گلوں کی نگرانی کا کام سونپا گیا۔ ایک سردار کے متعلق خان نے کہا کہ وہ بہت بہادر ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ کسی اور کے اندر موجود نہیں، لیکن لمبی لمبی مسافتیں طے کرنے میں چونکہ وہ خود نہیں تھکتا اور نہ اسے بھوک لگتی ہے نہ پیاس، اس کا یہ خیال ہے کہ اس کی طرح اس کے سپاہیوں کو بھی ان چیزوں کی طلب نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ کسی اعلیٰ عہدے کے قابل نہیں ہے۔ ایک سپہ سالار کا فرض ہے کہ وہ بھوک پیاس کا احساس کرے تاکہ وہ اپنے ماتحتوں کی تکالیف کا احساس کر سکے۔
اس کو چاہیے کہ وہ انسانوں اور جانوروں کی طاقت کو مناسب وقت پر استعمال کر سکے۔ اپنے ان جری اور بہادر جنگجوؤں والے لشکر پر اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے نوجوان خان کو پوری طرح سنگ دلانہ مزاج اور متوازن انصاف کی اشد ضرورت تھی۔ جو لوگ اس کے لشکر میں شامل ہوتے وہ ڈکیت لوگوں کی طرح بہت سرکش تھے۔ کہتے ہیں کہ پورتا کا باپ اپنے قبیلے اور اپنے 7 بیٹوں کے ساتھ خان کے ساتھ آن ملا، تحائف کا تبادلہ ہوا اور ان لوگوں کو مغلوں کے درمیان جگہ مل گئی، لیکن ان کے آنے کے بعد کافی تلخی پیدا ہو گئی، خاص طور پر ایک بیٹے کی وجہ سے جو شامان بھی تھا اور اس کا نام تب تنگری تھا۔ اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس کی روح جسم کا قلب چھوڑ کر جب چاہے عالم ارواح میں چلی جاتی ہے اور وہ مستقبل کی خبریں دیتا ہے۔ اس کے اندر حب جا بھی بڑی شدت کے ساتھ موجود تھی۔ یہ 7 بھائی مختلف سرداروں کے خیموں میں وقت گزارتے رہے اور ایک دن جب تنگری اور اس کے بھائیوں نے کسار سے کسی بات پر جھگڑا کیا اور اس نے گھونسوں اور لاٹھیوں سے وار کیے، کسار نے اس کی شکایت خان سے کی۔ خان نے اسے جواب دیا کہ تم تو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ طاقت اور چالاکی میں کوئی تمہارے مقابل نہیں، پھر تم نے ان سے شکست کھائی کیسے؟ یہ سن کر کسار کو بہت غصہ آیا اور وہ لشکر میں اپنے خیمے میں چلا گیا اور اس نے خان کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ تب تنگری نے اس دوران موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک دن خان سے کہا کہ میری روح نے عالم ارواح میں یہ خبر حاصل کی ہے اور یہ بات مجھے خود آسمان نے بتائی ہے کہ خان کچھ دن تک ہی حکومت کرے گا اور پھر حکومت کسار کے ہاتھوں میں چلی جائے گی۔ اگر تم نے کسار کو ختم نہ کیا تو تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی۔ اس کی پیش گوئی کا اثر خان پر ہوا کیونکہ وہ ایک جادوگر مشہور تھا۔ خان اسی شام ایک چھوٹے سے دستے کو ساتھ لے کر کسار کو گرفتار کرنے چل پڑا۔ جب اس کی ماں اولون کو یہ خبر ملی تو وہ بھی اونٹ گاڑی میں سوار ہو کر اس کے پیچھے تیزی سے روانہ ہوئی۔ جب وہ کسار کے خیموں کے قریب پہنچی تو اس نے دیکھا کہ جنگجو نے کسار کے خیمے کو گھیرے میں لے رکھا ہے اور ان کے درمیان سے گزرتی ہوئی وہ خیمے میں داخل ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ کسار خان اعظم کے سامنے 2 زانو ہے اور اس سے اس کی ٹوپی اور پیٹی چھینی جا چکی ہے۔ خان اس کے سامنے بڑے غصے کے عالم میں کھڑا تھا اور کسار جو کہ زبردست تیر انداز تھا اس پر موت کا خوف طاری تھا۔ اولون جس ارادے سے وہاں آئی تھی اس کے مطابق اس نے کسار کی زنجیریں کھول دیں اور اس کی ٹوپی اور پیٹی اسے واپس کی اور خود 2 زانو ہو کر اس نے اپنا سینہ کھول دیا اور خان سے کہنے لگی، کیا تمہیں وہ دن یاد نہیں جب تم دونوں نے ان چھاتیوں سے دودھ پیا تھا؟ خان تمہیں اور بہت سی خوبیاں ملی ہیں مگر کسار کو یہ خوبی عطا ہوئی ہے کہ اس کے چلائے ہوئے تیروں میں سے کوئی بھی خطا نہیں ہوتا۔ جب لوگوں نے تمہارے خلاف بغاوت کی تھی تو کسار کے تیروں نے ہی انہیں مار گرایا تھا۔ نوجوان خان یہ سب خاموشی سے سنتا رہا اور جب تک اس کی ماں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو گیا وہ وہیں کھڑا رہا۔ پھر وہ خیمے سے یہ کہتا ہوا نکلا کہ جب میں نے یہ حرکت کی تھی تو میں خوف زدہ تھا مگر اب میں شرمندہ ہوں۔ ادھر تب تنگری خان کے لشکر میں گھوم پھر کر نفاق کو ہوا دیتا رہا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اس کے اس تمام عمل میں اسے مافوق الفطرت قوتوں کی رہنمائی حاصل ہے۔ اسی وجہ سے وہ خان کی آنکھوں میں کسی کانٹے کی طرح کھٹکتا رہا۔ اس نے اپنے ارد گرد کافی لوگوں کو جمع کر لیا اور یہی وجہ تھی کہ اسے جاہ و منصب کی بہت خواہش تھی۔ اسے اس بات کا بھی یقین تھا کہ وہ نوجوان خان کے اثرات کو توڑنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تب تنگری اور اس کے ساتھی خان کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ رکھتے تھے مگر انہوں نے ایک بار خان کے سب سے چھوٹے بھائی تیموجو کو پکڑ کر اس بات پر مجبور کیا کہ وہ ان کے سامنے 2 زانو ہو جائے۔ دستور کے مطابق مغلوں کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ آپس کے لڑائی جھگڑوں کا فیصلہ ہتھیاروں کے ذریعے کریں مگر خان نے تب تنگری کی اس حرکت کے بعد اپنے چھوٹے بھائی کو بلایا اور اسے کہا کہ آج جب تک تنگری میرے خیمے میں آئے تو جو چاہے اس کے ساتھ کرنا۔ خان کی پوزیشن اس جھگڑے میں کافی نازک تھی۔ منلیک جو اپنے قبیلے کا سردار اور بورتا کا باپ تھا کئی لڑائیوں میں خان کا ساتھ دے چکا تھا اور اسے بڑے اعزازات سے بھی نوازا گیا تھا، جبکہ تب تنگری شامان تھا، مستقبل کا حال جاننے کا دعوے دار تھا اور جادوگر بھی مشہور تھا۔ خان کے منصب کا یہ تقاضا تھا کہ آپس کے لڑائی جھگڑوں میں انصاف سے کام لے، نہ یہ کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرے۔ خان اپنے خیمے میں اکیلا بیٹھا آگ کی تپش سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ منلیک اپنے بیٹوں کے ہمراہ خیمے میں داخل ہوا۔ خان نے ان کا استقبال کیا اور وہ خان کے سیدھے ہاتھ کی طرف بیٹھ گئے۔ عین اسی وقت تموجو خیمے میں داخل ہوا۔ رواج کے مطابق ہتھیار تو خیمے کے باہر اتار دیے گئے تھے۔ تموجو نے تب تنگری کو شانوں سے جکڑ لیا اور کہنے لگا، کل تم نے مجھے اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کیا تھا، آج میں تم سے زور آزمائی کروں گا۔ کچھ دیر تک وہ دونوں ایک دوسرے سے زور آزمائی کرتے رہے اور منلیک کے دوسرے بیٹے اٹھ کھڑے ہوئے۔
خان نے ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہاں مت لڑو، خیمے سے باہر جاؤ۔ خیمے کے باہر 3 مضبوط نوجوانوں کو پہلے ہی مقرر کر دیا گیا تھا۔ وہ اسی بات کے منتظر تھے۔ یہ معلوم نہیں کہ انہیں خان نے مقرر کیا تھا یا تموجو نے مقرر کیا تھا۔ جیسے ہی تب تنگری خیمے سے باہر نکلا، انہوں نے اسے پکڑ کر ایسی ضرب لگائی کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی اور اسے خیمے کی ایک طرف ڈال دیا۔ وہ ایک چھکڑے کے پاس بے حس و حرکت گر پڑا۔ تموجو نے خان سے کہا کہ کل جب تب تنگری نے مجھے زبردستی اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کیا تھا، اور آج جب کہ میں اس سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں تو وہ لیٹ گیا ہے اور مجھ سے مقابلہ نہیں کرتا۔ منلیک اور اس کے بیٹے باہر کی طرف لپکے اور دیکھا کہ تب تنگری کا جسم ایک طرف بے حس و حرکت پڑا ہے۔ بوڑھے سردار پر اس صدمے کا بہت اثر ہوا اور اس نے خان کی طرف پلٹ کر کہا، اے خان، میں تیری خدمت کرتا رہا آج تک۔ اس کا واضح مطلب تھا کہ اس کے 6 بیٹے خان پر جھپٹنے کو تیار تھے کہ خان اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا اور خیمے کے دروازے کے سوا باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے کسی کو اپنی مدد کے لیے پکارنے کی بجائے نہایت سختی سے حاکمانہ انداز سے کہا، راستے سے ہٹ جاؤ اور مجھے باہر جانے دو۔ اس حکم کو سن کر جو خلاف توقع تھا وہ خان کے راستے سے ہٹ گئے۔ خان باہر اپنے جنگجوؤں کے درمیان پہنچ گیا۔ بظاہر یہ ایک معمولی سا واقعہ تھا اور ایسے واقعات خان کے ارد گرد پیش آتے رہتے تھے، مگر خان کی یہ کوشش تھی کہ منلیک کے قبیلے سے خونی دشمنی نہ پیدا ہو۔ تب تنگری کے جسم پر ایک نظر ڈالنے سے اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ مر چکا ہے۔ خان نے حکم دیا کہ اس کا خیمہ اس طرف سے ہٹایا جائے کہ تب تنگری کا جسم اس کے اندر آ جائے اور خیمے کے دروازے بند کر کے اسے مضبوطی سے باندھ دیا جائے۔ رات کو اس نے اپنے 2 آدمیوں کو حکم دیا کہ تب تنگری کی لاش کو خیمے سے بڑی صفائی کے ساتھ نکالا جائے۔ دوسرے دن جب تب تنگری کے حشر کے بارے میں لوگوں کو تشویش لاحق ہوئی تو خان نے خیمے کا دروازہ کھلوا دیا اور انہیں بتایا، تب تنگری میرے اور میرے بھائیوں کے خلاف سازش کا مرتکب ہوا اور انہیں زد و کوب کرتا تھا، اس لیے آسمانی ارواح اس کی روح اور جسم دونوں کو اٹھا کر لے گئی ہیں۔ ناظرین، چنگیز خان کا چوتھا حصہ یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ حصے کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔